ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے ستمبر کی 12 اور ربیع الاول کے 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. پنجاب میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں عام شہری شدید متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھری، غذائی قلت اور طبی سہولیات کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں. متاثرین کی دلجوئی اور ممکنہ امداد فراہم کرنے کے مقصد سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے ایک امدادی قافلہ پنجاب روانہ کیا گیا، جس کی قیادت وائس چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی اور وائس چیئرمین بسیج روحانیون حجت الاسلام شیخ حسین رجائی نے کی. امدادی ٹیم میں بسیج روحانی، بسیج امام اور باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے ارکان شامل تھے. قافلے نے مختلف متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیلاب زدگان میں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، کمبل، بچھونے اور ملبوسات تقسیم کیے. ٹیم نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور ان کی مشکلات کو جانا اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکنہ امداد فراہم کی. ہم نے وائس چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کی ٹیم نے پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے متاثرین کے گھروں تک جا کر مستحق افراد تک امداد پہنچائی تاکہ ان کی مشکلات میں کچھ کمی کی جا سکے. اس دوران مختلف مذاہب کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی گئی، جن میں سکھ گردوارہ کمیٹی کے سربراہان، ہندو اور مسلم مذہبی رہنما شامل تھے. حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی نے بتایا کہ تمام مذاہب کے رہنماؤں نے مشکلات کے اس موقع پر دست تعاون کی فراہمی پر ٹرسٹ کا شکریہ ادا کیا اور امدادی ٹیم کی خدمات کو سراہا. متاثرین نے بھی دور دراز علاقوں سے سفر کر کے ان کے ساتھ تعاون پر قدردانی کا اظہار کیا. امدادی ٹیم کے ارکان نے مذہبی رہنماؤں اور متاثرین کی تاثرات پر کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی حد المقدور کوشش کریں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اس انسانی اقدام کو نہ صرف متاثرین بلکہ مختلف مذاہب اور معاشرتی حلقوں نے بھی پذیرائی دی ہے اور اسے انسانی خدمت اور یکجہتی کے قابل تقلید مثال قرار دیا ہے. بہت دھنیہ کرتی ہوں IKMT جو کارگل سے ہمارے پاس پنجاب میں آئے ہیں اور پنجاب کا جو پہلا لگتا گاؤں ہے سجان پور میں، آج انہوں نے آ کر سب ٹیم نے بہت سیوا کی ہے. لنگر، ساتھ میں راشن، ساتھ میں جو بھی ان کی ضرورتیں تھیں ان کو پورا کیا. اور ہماری پنجاب کی ٹیم نے، ہم سب جانوں نے ان کے ساتھ رل کے لوگوں کو ان کے پیڑتوں کے گھر گئے اور ان سے بات کی اور ان کی جتنی مشکلیں تھیں ان کو حل کرنے کا ہم نے پورا سمویدھان نکالا ہے اور وعدہ کیا ہے فلڈ والنٹیئرز نے کہ ہم ان کو آنے والے سمے میں کوئی بھی دقت پریشانی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. اور میں تہ دل سے پورے پنجاب سے ان والنٹیئرز کا دھنیہ واد کرتی ہوں اور ان کو بھی بدھائی دیتی ہوں کہ اتنی مشکل کے ٹائم پہ بھی، اگر لداخ میں، اگر کارگل میں اتنا مشکل سمے تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے وقت سے وقت نکال کر ہم لوگوں کے لیے یہاں پر اپنی مدد دینے آیا. بہت بہت ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کا 35 روزہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی حمایت میں ایپیکس باڈی لیہ، مختلف مذہبی تنظیموں اور مقامی عوام کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں سے آئے سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وقتاً فوقتاً اس جدوجہد میں شامل ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ملک کے 8 ریاستوں سے آئے 4 بڑی سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی نمائندگی کرنے والا 16 رکنی وفد 3 روزہ دورے پر لداخ پہنچا اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کے بھوک ہڑتال میں شرکت کی.
वफद में सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर संदीप पांडे समेत 16 नुमाइंदे शामिल थे, जिन्होंने सोनम वांगचुक के इस पुरअमन एहतजाज में शिरकत करके यकजहती का इजहार किया। इनके हमरा समाजी कारकुन सज्जाद हुसैन करगिल भी मौजूद थे, जिन्होंने लद्दाख के अवाम को रियासत जम्मू कश्मीर से अलहदे होने के बाद दरपेश मुश्किलात को बयान किया और इस मसले की संगीनी पर रोशनी डाली। डॉक्टर संदीप पांडे ने लद्दाख के मौजूदा हालात पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि यह बहुत अफसोसनाक बात है कि लद्दाख के अवाम को अपने जायज़ हुकूक के लिए बार बार एहतजाज करना पड़ रहा है। हुकूमत से बातचीत मुअत्तल है और जिन वादों पर अमल दरामद का यकीन दिलाया गया था, इन पर भी कोई पेशरफ नहीं हो रही है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि जब हमें बताया गया कि पिछले 6 सालों से लद्दाख में एक भी गेजेटेड पोस्ट को नहीं भरा गया, तो ये इंतहाई तशवीश का मौजू है। डॉक्टर पांडे ने लद्दाख को बाज़ाब्ता रियासत का दर्जा देने और इसे आइन के 6 शेड्यूल में शामिल करने के मुतालिबात को जायज़ करार देते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि इनके मुतालिबात को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम लद्दाख के अवाम के साथ खड़े हैं और इनके जिद्दोजहद को मुल्क भर में उजागर करेंगे। हम जल्द ही एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मुलाकात करके इस तहरीक को दीगर रियासतों तक ले जाएंगे और मुस्तकबल में करगिल से लेह तक पद यात्रा भी शुरू करेंगे ताकि अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत की जा सके। वफद के अरकान ने एक आवाज़ में कहा कि लद्दाख के अवाम की जिद्दोजहद को मुल्क के दीगर सिविल सोसाइटी तंजीमों से भरपूर हिमायत हासिल होगी और इस मसले को जमहूरी अंदाज में हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर अवाम को यकीन दिलाया कि वो इनके आवाज़ बनेंगे और इनके मसाइल को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की क़यादत में जारी ये एहतजाज न सिर्फ लद्दाख के अवाम के हकूक़ का मुतालिबा है, बल्कि ये एक वसी इंसानी जद्दोजहद है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यकजहती का पैगाम दे रही है। डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर ताहिर हुसैन जबदवी ने हिल काउंसिल करगिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी और स्टॉक की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास की सदारत की। इजलास में करगिल और लेह के असिस्टेंट डायरेक्टर्स, तिजारती तंजीमों के नुमाइंदे, इंडियन ऑयल, HPCL और इंडियन गैस के एहलकारों समेत दीगर मुतल्लक़ा इदारे शामिल हुए। इजलास में बताया गया कि दोनों अजला में चावल और गंदम की मुनासिब फराहमी मौजूद है, जबकि करगिल में गैस सिलेंडर की फौरी ज़रूरत है, जिस पर डायरेक्टर ने मुतल्लक़ा इदारे को फौरी तौर पर स्टॉक को बढ़ाने की हिदायत दी। करगिल मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ने बताया कि अंडों और मुर्गी की किल्लत पंजाब और जम्मू कश्मीर में आए सैलाब की वजह से हुई थी, ताहम अब बाजार में सूरत हाल मुस्तहकम है। डायरेक्टर ने अंडों की कीमत मुकर्रर करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर फूड करगिल को ज़िला इंतज़ामिया से बात करने की हिदायत दी। ताहिर हुसैन जबदवी ने दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सब डिवीज़न सतह पर ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाएं और बाज़ारों का मुआयना करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकें, कीमतों को कंट्रोल करें और हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद करवाएं। अलावा अज़ीन उन्होंने इंडियन ऑयल और HPCL के नुमाइंदों को हर ईंधन स्टेशन पर 24 घंटे पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फेरोज ने आज हिल काउंसिल करगिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में BSNL से मुताल्लिक़ मसाइल पर इजलास की सदारत की। इजलास में एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए RDD और ZDA इंजीनियर पंचोकटाशी के अलावा UT लद्दाख के BSNL हुक्काम ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान BSNL से मुताल्लिक़ कई मसाइल पर तफसील से बातचीत की गई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फेरोज ने जोर देकर कहा कि ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर शक्कर चिकतन सब डिवीज़न, जनस्कार सब डिवीज़न, द्रास, बरसो ब्लॉक, शरगोल ब्लॉक, पश्चिम ब्लॉक और दीगर दूर दराज इलाकों में BSNL नेटवर्क की सहूलियात इंतहाई ख़राब है। BSNL हुक्काम ने उठाए गए तमाम मसाइल को नोट किया और अवामी शिकायत को मरहलावार हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने वजाहत की कि कई तजावीज़ अभी भारत हुकूमत के मुतल्लिक़ इदारों से मंजूरी के मुंतज़िर हैं, जिन्हें काउंसिल और BSNL दोनों को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाना होगा और मंजूरी मिलते ही काम तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाएगा। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें।
ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ نے مرکز کے زیر انتظام انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ پریس کلب آف کشمیر کے متبادل احاطے کے دعوے پر مؤثر طریقے سے غور کریں۔ عدالت نے کہا کہ گزشتہ حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود صحافیوں کی تنظیم کو مناسب جگہ مہیا نہیں کی گئی۔ یہ ہدایت جسٹس جاوید اقبال وانی نے پریس کلب آف کشمیر بمقابل یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی درخواست کی سماعت کے دوران دی۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پریس کلب ایک رجسٹرڈ سوسائٹی ہے جسے سری نگر میں سرکاری عمارت الاٹ کی گئی تھی اور 2019 میں اس کے لیے 50 لاکھ روپے کی مالی معاونت بھی فراہم کی گئی تھی، لیکن 2021 میں عمارت خالی کروائی گئی اور اب تک کوئی متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی۔ عدالت نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ معاملے کی جانچ کرے اور صحافیوں کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے کی طرف فوری قدم اٹھائے تاکہ پریس کلب کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی جا سکیں۔ سیونی حکومت نے بدھ سے لے کر جمعرات تک غزہ کے مختلف علاقوں میں 72 لوگوں کو براہ راست فائرنگ اور بمباری میں شہید کر دیا ہے۔ ان حملوں میں 356 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر سیونیوں کے غزہ کے تقسیم کے مراکز موت باندھ رہے ہیں، جہاں سیونی فوج کے اسنائپروں نے 9 فلسطینیوں کو شہید اور 78 کو زخمی کر دیا۔ ان مراکز میں غزہ حاصل کرنے کے لیے پہنچنے والے شہید فلسطینیوں کی کل تعداد بڑھ کر 2465 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 فلسطینی شدید غذائی قلت کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ان میں سے ایک کم سن بچہ بھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر سن 2025 تک غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 64,718 ہو چکی ہے اور اس دوران 1,63,859 فلسطینی زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔